السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مولوی صاحب ہیں سمر عباس اطاری صاحب۔ کسی نے میری طرف یہ ویڈیو شیئر کی اور کہتے ہیں قاری صاحب یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رفع الیدین کرنے سے منع کر دیا، اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کی طرح بار بار اپنا ہاتھ ہلاتے ہو، فرمایا نہ ہلاؤ۔ حضور اس وقت چلا رہے تھے، آپ نے فرمایا شرار کی گھوڑے کی طرح جیسے وہ بار بار پوچھ ہلاؤندا رہے گا تجھ بھی اپنے ہاتھ ہلاؤندے رہے ہو، تو انہوں ہن روک نہیں دیتا ہے کھلو رہو۔ اور یہ جو پھر کہتے ہیں یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میں پہلے بھی کہتا ہوں جب کوئی آپ کو صحیح مسلم شریف کا حوالہ دے اس کو کہو مولوی صاحب اگر آپ میں ہمت ہے آپ کو حدیث پاک پڑھنی آتی ہے تو آپ اس سے اگلی حدیث پڑھو۔ جب وہ مولوی مر جائے گا، اس کا جنازہ اٹھ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، قیامت آ سکتی ہے، مولوی دنیا سے اٹھ کے قبر میں جا سکتا ہے، لیکن وہ اس سے اگلی والی حدیث نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے اگر میں نے اس سے اگلی حدیث پڑھ لی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم جب سلام پھیرتے اس وقت کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، دائیں اور بائیں ہاتھوں کو ہلاتے۔ ان ہاتھوں کو ہلانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ پھر یہ حدیث بیان کرنے کے بعد پھر بڑا ایک مراسیوں والا اس کا انداز وقت نبی نے فرمایا کہ شریر گھوڑیاں دے دمبا طرح اس طرح کرتے پے ہو، اے رکھ کی جاؤ، ہائے ہائے ہائے۔ اور پھر کسی نے پوچھا کہ کیا مولوی صاحب کبھی کبھی پھر رفع الیدین کر لی جائے کبھی نہ بھی کی جائے؟ کہتا ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، اب منع ہے۔ پھر اس نے بڑی عجیب مثال دی، آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ کہتا ہے جس طرح شراب پہلے حلال تھی بعد میں حرام کر دی، اسی طرح اب کوئی بندہ شراب نہیں پی سکتا، اگر جو کوئی شراب پیے گا پھر وہی انداز کہتا ہے اسین اللمیا پالیں گے۔ توجہ ہے بات، توجہ سے بات سنیں گے آپ کو فائدہ ہوگا۔ کہتا ہے پہلے شراب حلال تھی اس وقت لوگ پیتے تھے، بعد میں جب شراب حرام ہو گئی تو اس کے بعد کوئی نہیں پی سکتا، اگر کوئی شراب پیوے گا ان اسی لمیا پالیں گے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی آپ نے یہ بات کہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے منع کر دیا اور پھر مثال شراب کی دی ہے۔ میں کہتا ہوں اسلام نے منع کر دیا، حرام قرار دی شراب۔ اس کے بعد کوئی ایک صحابی ایسا تھا جو شراب پیتا تھا؟ بتاؤ نا، کوئی ایک صحابی ایسا ہے جس نے اس کے بعد شراب پی ہو؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے شراب بنائی ہوئی تھی، جب اعلان ہوا تو صبح مدینے کی گلیوں میں پانی کی طرح یہ شراب بہہ رہی تھی۔ اللہ اکبر، چھوڑ دی تھی سب نے، کسی ایک صحابی نے بھی دوبارہ شراب پی نہیں۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے منع کر دیا، اب وہ حرام ہے۔ اسی طرح اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے منع کر دیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد آپ کے بڑے معتبر صحابہ رفع الیدین کر رہے ہیں، آپ فتویٰ لگا سکتے ہو؟ کیا لگاؤ گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ صحابہ کی گستاخی ہے، یہ صحابہ کرام کی گستاخی ہے میرے بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، آپ کا دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو پھر بتاؤ جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں اور آپ تشبیہ گھوڑوں کی دمبوں کے ساتھ دے رہے ہیں، پھر بتاؤ وہ کون سا صحابی ہے
اللہ اکبر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کردہ عمل پر پھر وہ عمل کرے، تو مجھے بتاؤ وہ صحابی پر تم کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ دوسروں کو کہتے ہو کہ وہ گستاخ ہے، وہ گستاخ ہے، وہ گستاخ ہے، اب اپنی باری آئی ہے تو خود ہی گستاخی کر رہے ہو۔ آؤ میرے ہاتھ میں صحیح البخاری شریف ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھ جانے کے بعد بھی صحابہ، معتبر صحابہ، اللہ اکبر، کبائر صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رفع الیدین کر رہے ہیں، اور بتانا یہ چاہ رہے ہیں لوگوں رفع الیدین نہ منع تھا، نہ منع ہے، نہ منع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں صدقے جاؤں امام بخاری، جہاں تمہارا نام لکھا ہو، اللہ کی قسم آپ کا نام پڑھ کے دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ جو رفع الیدین میں اللہ اکبر کتنی بڑی بات کی، فرماتے ہیں جو رفع الیدین میں اگر نہ ہو تو ہم مجرم ہیں، اللہ اکبر۔ یہ میں ان کی عبارت بھی لگا رہا ہوں، آپ ذرا توجہ فرمائیے۔ وہ کہتے ہیں کسی ایک صحابی سے بھی، کسی ایک صحابی سے بھی، کسی ایک صحابی سے بھی، کسی ایک صحابی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ اس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھی ہو۔ اب آپ کہہ رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، جس طرح شراب منع ہوئی اس طرح رفع الیدین بھی منع ہو گئی۔ میں کہتا ہوں میرا یہ سوال ہے کہ آپ کی موت تک، آپ کی موت تک، آپ کی جب تک زندگی ہے، آپ کو چیلنج ہے، آپ میرے سوال کا جواب دے دیں، وقت آپ کی موت تک ہے، توجہ کیجئے۔ میں کہتا ہوں جب اسلام نے شراب کو حرام کر دیا تھا، کون سا صحابی تھا جو شراب پیتا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین منع کر دی تھی تو پھر صحابہ کرام تو بعد میں بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ قلابہ تابعی ہیں بہت بڑے، وہ کہتے ہیں انہو رہا، وہ کہتے ہیں دیکھا، میں نے دیکھا کس کو؟ مالک بن حویرث کو۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اذا صلی کبر ورفع یدیہ، جب وہ نماز پڑھتے تکبیر کہتے ورفع یدیہ تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ، جب وہ رکوع کے لیے جاتے، رکوع کا ارادہ کرتے، اس وقت کیا کرتے؟ رفع یدیہ، اس وقت بھی جب رکوع کے لیے جاتے اس وقت بھی وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، رفع الیدین کرتے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب وہ رکوع سے اٹھتے اس وقت بھی کیا کرتے؟ اس وقت بھی وہ رفع الیدین کرتے۔ اور پھر رفع یدیہ، اور پھر یہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ حضرت مالک بن حویرث کیا کرتے تھے؟ وَحَدَّثَ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صَنَعَ هَكَذَا، بلکہ وہ کہا کرتے تھے میں اس لیے رفع الیدین کرتا ہوں کہ پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ کے نبی نے اتنی بری بات کہہ کے آپ نے منع فرما دیا تھا، تو پھر صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر ان پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ اتنا بڑا دعویٰ کر کے صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں۔ وہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے، صحابہ بھی اسی راستے سے گزرا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لیں۔ جس درخت کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے، صحابہ بھی وہاں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، پھر بتایا کرتے تھے کہ مجھے ضرورت نہیں تھی، میں نے یہاں پہ آرام اس لیے کیا ہے کہ ہمارے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی جا کے۔ جب کسی نے یہ پوچھا کہ مولوی صاحب یہ بتائیں کبھی کبھی رفع الیدین کر لیں کبھی نہ کریں، تو کہتا ہے نہیں کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، جب نبی نے منع کر دیا تو پھر منع ہے۔ پھر اگلا سوال کسی نے کر دیا، وہ کہتا ہے آپ کے پیر، توجہ کریں، پیر عبد القادر جیلانی جس کے نام کی یاری کو ہڑپ کر جاتے ہو، جس کے نام کی یاری کو ہڑپ کر کے دودھ پی جاتے ہو، وہ کیا نماز میں رفع الیدین کرتے تھے؟ کہتا ہے وہ رفع الیدین کرتے تھے، بالکل کرتے تھے۔ رفع الیدین کیا یا نہیں؟ دلیل بھی ارشاد وہ فرمائیں۔ رفع الیدین کرتے تھے، بالکل کرتے تھے۔ یہ رفع الیدین آپ نے کیا رفع الیدین کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی کرتے تھے، وہ کرتے تھے، ہمیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔
وہ کہتے ہیں نا جب آپ حدیث کی مخالفت کرو گے، حدیث کا رد کرو گے، تو پھر آپ کی عقل نیچے آ جائے گی اور آپ خود اوپر بیٹھ جائیں گے۔